بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی خرابیوں کو دور کرنا اور اپنے اندر اچھائیوں کو لانا، یا اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچان کر ان کو مزید نکھارنا، اور اپنے اندر کی خرابیوں کو پہچان کے ان کو اپنے اندر سے ختم کرنا، یہ خود کو پہچاننے کا پہلا مرحلہ ہے کہ اپنی خوبیوں اور خرابیوں کو ہم جان سکیں، ڈھونڈ سکیں، پہچان سکیں، پھر خرابیوں کو ختم کرنا اور پھر خوبیوں کو بڑھانا۔ یہ اصل میں ہمارے اندر کو بہتر بنانے کے لیے، ذکر کے قابل بنانے کے لیے لازمی ہے۔ اس سے پہلے سیشن میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ جیسے کوئی برتن ہے، اس میں پہلے سے کوئی چیز ہے اور وہ سالن یا کوئی چیز جو اس برتن میں پہلے تھی، وہاں کافی ٹائم سے پڑی وہاں گل سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، بدبودار ہو گئی ہے، تو اس کے اندر آپ کوئی دوسری چیز اگر ڈالنا چاہیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ اگر برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے تو مزید کوئی چیز تو ہم ڈال نہیں سکتے، اور اگر خرابیوں سے ہی ہمارے اندر کا برتن بھرا ہوا ہے تو ہم کوئی نیکی یا اچھائی اس کے اندر ڈال نہیں سکتے۔ ہم اس برتن کو پہلے تو خالی کریں، خالی کرنے کے بعد وہ جو پرانا اور گندا سالن کسی برتن میں جیسے پڑا ہوتا ہے تو خالی کرنے کے بعد اس کو دھونا بھی ہوتا ہے، صاف بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اندر کے وجود کو بھی خرابیوں سے خالی کرنے کے بعد اس کو دھو ڈالیں تو صاف ستھرا برتن ویسے بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا اندر اگر صاف ستھرا ہو جائے تو ہم ہر چیز کے لیے قابل قبول ہے، ذکر کے لیے بھی قابل قبول ہے، عبادت کے لیے بھی قابل قبول ہے، بندگی کے لیے بھی قابل قبول ہے، پھر ہم ہر چیز کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی بندگی، کوئی عبادت، کوئی نیکی بھی اگر ہمارے اندر موجود نہ ہو تب بھی صاف ستھرا برتن ویسے ہی قابل قبول ہے۔ اس میں جب کسی قسم کا کوئی میل یا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو جناب صاف ظاہر ہے۔ جب دنیا میں ہم لوگ ایک چیز کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بروز حشر قبول کر لیتا ہے، اور اس کے لیے پھر انعامات ہیں، کیونکہ جب کوئی برائی نہیں ہے تو اس کو پھر سزا کس بات کی ملنی ہے۔ اس کی دوسری مثال یوں لیں کہ کوئی کھیت ہے، آپ کہیں کوئی کھیت بونا چاہتے ہیں، کوئی فصل بونا چاہتے ہیں کسی زمین پہ، اور اس زمین پہ پہلے سے جھاڑ جھنکار موجود ہے، تو وہ جھاڑ جھنکار جب تک اس میں رہے گی، اس میں کتنی ہی اچھی نسل کا آپ بیج کیوں نہ بوئیں، وہ وہاں پہ فصل پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جھاڑ جھنکار کو ختم کریں، زمین کی گدائی کریں، زمین کو پانی دیں، نرم کریں، اس کی گدائی کریں۔ جب تک زمین کی گدائی نہیں ہوگی، اس کو پانی دے کے نرم نہیں کیا جائے گا، نئی فصل بو نہیں سکتے۔ تو اگر نئی فصل نہ بھی بونا چاہیں تو جھاڑ جھنکار اگر ختم ہو جاتی ہے تو زمین کی ایک ویلیو بن جاتی ہے۔ خریداری میں آپ دیکھیں، کاروباری لوگ جھاڑ جھنکار والی زمین جو اوپڑ کھابڑ بالکل ہی جناب ویران اور ایک وقت سے وہ خشک اور تشنگی میں وہ زبوں حالی میں چلی گئی ہے، اس زمین کے اوپر کلر بھی آ چکا ہے تو وہ زمین قیمت نہیں کرتی۔ عام دنیا داری میں جو کاروباری لوگ ہیں یا جو زمین کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کی قیمت نہیں لگاتے، اور اگر لگاتے بھی ہیں تو بہت ہی ہلکی قیمت ہوتی ہے، لہذا اس زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس زمین کی ویلیو بنانے کے لیے اس میں سے جھاڑ جھنکار نکال دیا جائے، اسے گدائی کی جائے، اسے لیول کیا جائے، اور پھر اسے جناب تیار کر کے رکھا جائے۔ اب جب وہ صاف ستھری اور لیول زمین ہے اور فصل کے لیے بھی تیار ہے، پانی دے کے اسے نرم بھی کر دیا گیا ہے، اب وہ مکمل طور پہ ہر طرح کے فصل کے لیے، ہر طرح کے باغ کے لیے، ہر طرح کے بیج کے لیے، ہر طرح کی سیڈ کے لیے وہ زمین تیار ہے۔ اب کسی کے ہاتھوں اگر آپ بیچنا بھی چاہیں
تو اس کی ایک اچھی قیمت لگتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر کے وجود کی جو زمین ہے، اس زمین میں بھی برائیوں کی، خرابیوں کی، بہت ساری بری عادتوں کی، وہاں پہ جو جھاڑ جھنکار اگی ہوئی ہے، وہ جھاڑ جھنکار جب تک ختم نہیں ہوگی، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بہت ساری برائیاں ہمارے اندر اگر جگہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جھاڑ جھنکار جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک کے لیے یہ زمین بھی کسی چیز کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا یہ لازم ہے کہ ہم اپنے اندر کی جھاڑ جھنکار کو ختم کریں، ہم اپنی خرابیوں کو ڈھونڈیں اور پھر ان کو ختم کریں۔ خرابیوں کو ڈھونڈنا اور ان کو ختم کرنا خود کی پہچان ہے، خود کو جاننا ہے، خود کو سمجھنا ہے، اپنی خوبیوں کو بھی سمجھنا ہے، اپنی خرابیوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اگر خوبیوں کو نہیں بھی سمجھ پا رہے اور ان کو مزید پیدا نہیں بھی کر رہے، لیکن اگر آپ اپنے اندر کی خرابیوں کو بھی دور کر دیں تو بھی آپ ہر طرح کے عمل کے لیے، ہر طرح کی بندگی کے لیے، ہر طرح کی بندگی اور عبادت کے لیے، ہر طرح کے ذکر کے لیے آپ کا وجود اب قابل قبول ہے۔ اب کوئی سا بھی آپ ذکر شروع کر دیں گے، اس سے آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ کسی طرح کا بھی آپ ذکر کریں، کسی بھی طرح کا ذکر کریں، کسی سے ملا ہوا ذکر کریں یا کسی سے ذکر نہیں ملا، اپنے طور پہ بھی اگر کوئی ذکر کرنا شروع کریں تو اس کا فیض آپ کو ملے گا۔ آپ کی نماز کا فیض آپ کو ملے گا، آپ کی تلاوت کا فیض آپ کو ملے گا، آپ کے روزوں کا فیض آپ کو ملے گا، آپ کے حج کا فیض آپ کو ملے گا، آپ کو ہر نیکی کا فیض ملے گا، لیکن تب ملے گا جب آپ کے اندر سے یہ سب چیزیں ختم ہوں، یہ سب برائیاں ختم ہوں، سب مفسدات ختم ہو، بغض ختم ہو، کینہ ختم ہو، عداوت ختم ہو، نفرت ختم ہو، کبر ختم ہو، اپنے اندر کی بڑائی اور انانیت آپ کی ختم ہو۔ یہ ساری چیزیں جیسے ختم ہو گی، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو فیض کیسے نہیں ملتا۔ یوں تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن فیض نہیں مل رہا ہے اور ملے گا بھی نہیں، ملے گا بھی نہیں۔ آپ چاہے کیسا ہی جبہ کبہ کیوں نہ پہن لیں، آپ چاہے کیسی ہی پگڑی کیوں نہ باندھ لیں، آپ چاہے کیسی محفل میں کیوں نہ چلے جائیں، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، آپ کو کبھی فیض نہیں ملے گا۔ یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں اور فقیر کی جو نظر ہے وہ آپ کے اندر کی برائیوں کو جلانا شروع کر دے گی، آپ کے اندر کی برائیوں کو جلانا شروع کر دے گی۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا کھیتوں میں اکثر وہ کسان لوگ جو ہے نا وہ کھیت میں آگ لگاتے ہیں، اس کی جڑی بوٹیاں جو بھی گند ہے وہ سارا جلا دیتے ہیں۔ جب وہ جلا دیتے ہیں تو اس کے جلے ہوئے کی راکھ وہ کھاد بن کر اس زمین کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ اسی طرح فقیر کی محفل بھی آپ کے اندر کی برائیوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، آپ کے اندر کو اجلا کر دیتی ہے۔ اب یا تو آپ خود اپنی برائیوں کو پہچانیں اور پھر ان برائیوں کو ختم کریں، آپ اپنے اندر کی خرابیوں کو ڈھونڈیں اور پھر ان خرابیوں کو ختم کریں، یا تو یہ کریں، اور یہ بڑی مشکل بات ہے، ہم اپنے اندر کی چھپی ہوئی خرابیوں کو خرابی نہیں تسلیم کرتے۔ لہذا آپ کسی فقیر کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں، کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں، اللہ والے کی نظر کی فیض سے آپ کے اندر کی جو بھی برائیاں، جو آپ کو برائی نہیں لگتی، جو آپ کو خرابی نہیں لگتی، لیکن وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ خرابی ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کی محفل میں، اس کی بیٹھک میں، اس کی مجلس کے فیض میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا کہ آپ کے اندر کی برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔